جناب محترم الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بندہ نواز اپنے خوبصورت کلام و آواز و انداز سے ہماری سماعتوں کو نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ میرے بہت ہی نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ کو ایک بات ماننے کو کہوں تو آپ مانو گے؟ تو جتنے بھی موبائل فون اٹھا کے موویاں بنا رہے ہیں، فون رکھ دیں، کوئی بھی موبائل سے موویاں نہیں بنائے گا۔ دیکھیں، میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ آپ نعتیں سنیں، مجھے اس لیے بلایا ہے کہ نعتیں پڑھوں، ساؤنڈ والے کو اس لیے بلایا ہے کہ وہ ساؤنڈ چلائے، نقیب صاحب کو اس لیے بلایا ہے کہ وہ نعت خوانوں کو بلائیں۔ ہر ایک کا اپنا کام ہے، تو جس مقصد کے لیے ہم یہاں موجود ہیں اس مقصد کے حصول میں لگ جائیں۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر تمام بھائی اپنے موبائل کو سوئچ آف کریں، سوئچ آف کر دیں، نہ یہ آن ہو نہ یہ گھنٹی بجے، نہ ہمارا دھیان کہیں اور جائے۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ دل و جان سے محفل میں تشریف رکھیں، غیر ضروری گفتگو سے بالکل پرہیز کریں، تھوڑی بہت جگہ میں تنگی ہو تو کشادگی کا مظاہرہ کریں، تھوڑی تکلیف ہو تو برداشت کر لیں۔ ویسے تکلیف ہوگی نہیں انشاءاللہ۔ جانا تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، درود السلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حبیب اللہ، حبیب اللہ۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی۔ بیٹا بند کر دے، بیٹا بند کر دے، نعت سن حضور کی، مجھے کیا لگے کرو۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے، گل کے جوش حسن وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، تو چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، تو چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ رضائے خستہ جوش بہر سیاں سے نہ گھبرانا، رضائے خستہ جوش بہر اسیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن، ایسے کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ یا تیرا چرچا گلی گلی ڈالی ڈالی گلی گلی ہے، ہر نہال چمن ذکر سے ہے نہال، ہر نہال چمن ذکر سے ہے نہال، ذکر سے چوک کر ہوتا ہے یہ نڈھال، جب تک ذکر کرتا ہے تر و تازہ رہتا ہے، تیرا چرچا گلی گلی ہے، ڈالی ڈالی گلی گلی ہے، واصف ہر ایک گل و ثمر ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب ہے یاد۔ کیا ہے ذکر؟ سے یہ تھوڑی ہوتا ہے اللہ اللہ منہ سے بندہ کرتا ہے، صرف یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب ہے یاد، اس کی یاد کرنا۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس کی آواز ہم سن نہیں سکتے۔ اگر سننا شروع ہو جائے نا تو زندگی کے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتا ہے۔
جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے، رات اپنا سر چھپاتی ہے تو درختوں سے چڑیوں کی آوازیں آتی ہیں. یہ چڑیاں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ یہ ہم جیسے غفلت نشینوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے. اٹھو اٹھو، وقت آ گیا، اٹھو. دیکھو کائنات کے اندر کیا کیا ذکر ہو رہا ہے. رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ. صبح صبح نسیم سحر. اتنی ٹھنڈی کیسے ہوتی ہے؟ اتنی خوشگوار کیوں ہوتی ہے؟ اتنی پاکیزہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ گناہوں کا بازار ابھی گرم نہیں ہوا ہوتا، سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو فضا بھی اچھی ہو جاتی ہے. جیسے ہی دن چڑھتا ہے اور گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے تو فضا بھی آلودہ ہو جاتی ہے. یہ ہوتی ہے نسیم سحر. نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ، یا اللہ، یا بارش کے لیے دعا کرنی ہو تو کیا حکم ہے کہ پیدل جائیں، پاپیادہ جائیں، ننگے پیر جائیں اور ساتھ میں جانوروں کو بھی لے جائیں؟ زمین پر اگر یہ چرند پرند یہ مخلوق نہ ہونا تو ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ پانی ملے. یقین جانیے یہ ان جانوروں کے ذریعے مل جاتا ہے. ہمارے اعمال اس لائق نہ ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ جب انسانوں کے اندر جب نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں نا رب کی، تو اللہ تعالیٰ بارشوں کو بے وقت کر دیتا ہے. جب ضرورت ہوتی ہے نہیں ملتی، جب ضرورت نہیں تو دھواں دھار بارش ہوتی ہے. ہمارے یہاں کتنے سال سے ایسا ہو رہا ہے. جب ضرورت ہوتی ہے بارش نہیں آتی، اور جب ضرورت نہیں ہوتی اتنی بارش آتی ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے، نقصان ہوتا. یہ رب کی ناراضگی ہے. خدا را اس طرف توجہ دیں، خدا را توجہ دیں. وہ خالق کائنات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. وہ ہر ایک کو دیتا ہے، جو اس کو مانے اس کو بھی دیتا ہے، جو نہ مانے اس کو بھی دیتا ہے. لیکن اس کی ناراضگی سے ڈریں. دیکھیے کیا بات کر گئے کہ خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے. خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے. ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ، او یا اللہ، یا اللہ، او یا اللہ. بخش دے عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ، او یا اللہ، اللہ، یا اللہ. میرے پیارے بھائیوں، مجھے یہ فرمائشی کلام کی ایک فہرست ملی ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انہی میں رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کروں. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ بس توجہ کے ساتھ رہیے گا. توجہ ایسی ہو سبحان اللہ کہ ہم توجہ میں آ جائیں. توجہ حضور خلیل خان برکاتی علیہ رحمہ جو بڑے بڑے بزرگوں کے استاد ہیں، بڑے بڑے بزرگوں نے جن سے پڑھا، حضرت علامہ خلیل خان برکاتی، ان کی کتاب لکھی ہوئی ہمارا اسلام جو بچوں کے لیے تھی.
چھوٹی چھوٹی جلد آتی تھی اس کی، اب مکمل کتاب کی صورت میں، اس کو ضرور پڑھیں، ہمارا اسلام ضرور پڑھیے گا۔ وہ ایک نعت ہے بڑی مشہور، الہی روزہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں، یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس نعت میں انہوں نے کہا کہ توجہ ان کرم پرور نگاہوں کی جو ہو جائے، توجہ ان کرم پرور نگاہوں کی جو ہو جائے، میرا ایمان سنور جائے میں ایمان سے سنور جاؤں۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں توجہ بہت ضروری ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک وہ باب بتاؤں جو اعلیٰ حضرت نے لکھی، فتاوی رضویہ شریف میں لکھی، شفا شریف کے حوالے سے، اور ایسی زبردست بات لکھی ہے کہ اگر اس کو ہم حفظ کر لینا تو پھر بڑا کرم ہو جائے گا۔ حضرت اعلیٰ حضرت نے شفا شریف کا حال لکھا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر، لازم کے معنی میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرے یا اس کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو خشوع اور خضوع بجا لائے اور باوقار ہو جائے، جسم کو حرکت بھی نہ دے، غیر ضروری، اور یہ ہیبت و تعظیم ایسی ہو جیسے حضور کی موجودگی میں اور جیسا رب نے حکم دیا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت ہے۔ ہم کیسے سنتے ہیں؟ ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ جس دن ہم نے ذکر کی تعظیم سیکھ لی نا، میرا ایمان ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے، قسم سے۔ تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ذکر کا ادب نصیب فرما۔ کلام اعلیٰ حضرت کا ہے۔ مہینہ کون سا ہے؟ رجب المرجب۔ تاریخ کون سی ہے آج؟ شب کون سی ہے؟ 21 ہے نا؟ کل کون سی ہے؟ 22 پتہ نہیں کس کی ہے؟ جناب امیر معاویہ۔ تو ان کا ہمارے یہاں ایک نیاز ہوتی ہے کھیر پوری کی، ہم تو بناتے ہیں بچپن سے، تو اس کو نہ بھولیے گئے، سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی۔ کیا شان ہے اور یہ اہل سنت کا خاصہ ہے کہ ہر صحابی نبی الحمدللہ۔ تو ان کا کل یوم ہے 22 رجب انشاءاللہ۔ تو مہینہ ہے رجب المرجب کا، جس کے بارے میں آقا جان فرماتے ہیں رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بے شمار نسبتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نسبت جو ہے وہ ہے شب معراج، کہ جہاں اللہ کے محبوب کو اللہ نے او ادنا کی رفعت نصیب فرمائی اور لا مکان میں بلوایا۔ اب لا مکان بھی تو مجازن کہتے ہیں نا بھیا، سمجھانے کے لیے، مطلب لا مکان کیا ہے؟ تو یہ کلام سنیے گا اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کی بات لکھی ہے۔ زہے عزت و اطلاع محمد بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے لامکان تاجدار مدینہ، زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش کہ ہے عرش غفر زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام عرش ان کا، فلک فرش کا، مکان عرش ان کا، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و
مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے تو جگہ تمہارے، مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا، اور ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے خدم رسول غشم تمام امم، غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو كلهم يطلبون رضائی وانا اطلب رضا کا یا محمد، یہ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن، محبوب تو بول کسے بھیجوں، تو جس کے لیے زبان چلا اس کی جاں بخشی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، سب میری رضا چاہتے ہیں، اب پیارے میں تیری رضا چاہتا ہوں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، یہ آن خدا وہ خدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر کو سنو، سمجھو ابھی کیا پڑھا میں نے، خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے، بات یہ یہی بات ہے، تو آنند کہتے ہیں کہ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، اللہ ہم پر رحم فرما دے، اس میں تعجب کی بات کیا، قیامت کے دن اللہ ہم پر رحم فرما دے تو اس میں تعجب کی بات کیا، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کئی اشعار چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں وہ پڑھوں گا تو اس کو سمجھانے میں وقت لگے گا، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، میں کم کر رہا ہوں۔ چلو اللہ کو یاد کرو تو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ اللہ کو یاد ہوا نا، اللہ کو یاد کیا نا، اے محمد کے رب، اے محمد کے اللہ، اے محمد کے خدا، یاد کس کی؟ فرق کیا؟ ایک میں حضور کا دامن تھام کے یاد کیا، ایک میں ویسے یاد کیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا بات کہی،
ہر ایک کی خواہش ہے کہ مرتے وقت کیا ہو؟ اللہ 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 نصیب ہو جائے نا، یہی نا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری خواہش بھی یہی ہے، لیکن میری یاد کچھ ایسے ہو کہ دم نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کے صحابہ کی کیا شان ہے، صحابہ کرام میں ایسے بھی صحابی گزرے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے اندر آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، تلوار اٹھائی، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک نماز کا وقت آیا نہیں، ایک روزے کا وقت آیا نہیں، حج کا وقت آیا نہیں، بظاہر کچھ بھی نہیں، لیکن صحابی، اور کوئی بڑے سے بڑا ولی غوث قطب ابدال ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ فضیلتیں کیسے مل گئی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا بات کچھ یوں ہے کہ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں عصائے موسیٰ کا ذکر ہے، اس سے کیا کام لیتے تھے اس کا بھی ذکر ہے، اور اس عصا نے فرعون کے منعقد کردہ ایک ایسا جلسہ جس میں جادوگروں کو بلا لیا تھا، مناظرے کے لیے آیا تھا، قرآن میں موجود ہے۔ اس عصے نے کیا کام کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصے کو زمین پر رکھا تو کیا بن گیا؟ اشدہا۔ کیا بن گیا؟ سانپ میں اور اشدے میں فرق ہے، کیا بن گیا؟ اشدہا بن گیا، اور ایک ہی سانس میں سارے ان سانپوں کو جو جادوگروں نے نظر بندی کی، لاٹھیوں اور رسیوں پر وہ جو سانپ نظر آنے لگے، ایک ہی سانس میں نکل گیا۔ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں، تفاسیر پڑھیں، آپ کو ملے گا اس میں کہ عصائے موسیٰ کا غضبناک کیسا تھا۔ عصائے موسیٰ ایسا غضبناک تھا کہ جہاں سے پھر جاتا نا تباہی پھیلا دیتا، اس کے سامنے جو بھی آ جاتا، بڑے بڑے درخت، یہ وہ چٹانیں، سب کو، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جبڑے سے پتھر کے چبانے کی آواز سنی۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، بڑا غضبناک۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت حضور کے عصا کا ذکر کرتے ہیں، وہ کتنا غضبناک تھا۔ اور یہ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا اور گیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب یہی کہیں گے اذهبوا لا غیری، انبیاء تک فرمائیں گے اذهبوا لا غیری۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، سنتے ہیں نا؟ اس میں دو شعر پڑھتا ہوں میں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب۔ جو گدا بنا چکے ہیں اب اٹھو، وقت بخشش آیا، کرو قسمت آیا، کرو قسمت آتا ہے۔ کوئی کسی کو وہاں پوچھے گا نہیں، سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، اور حضور ہوں گے سجدے میں۔ اللہ کی ایسی حمد کہ کوئی کر نہ سکا نہ کر سکے،
آقا فرماتے ہیں مجھے وہ کلمات القا ہوں گے، ان کلمات سے میں اللہ کی حمد کروں گا۔ اللہ فرماتا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بھی ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدھا بنا چکے اب اٹھو، وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا۔ وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، کرو عرض سب کے مطلب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کرو ان پہ اپنا سایہ، بنو شافع خطایا، بنو شافع۔ اے محمد سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا ہوگا، شفاعت کیجئے قبول ہوگا۔ شفاعت کیا ہے؟ حضور جان عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا۔ شفاعت حضور کی دلہن، شفاعت حضور کی۔ حجت الاسلام شہزادہ اکبر اعلی حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے تو کمال کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ شفاعت کیا ہے حضور کی؟ دلہن، اور حضور کی دلہن ہے مومنوں کی، سمجھو نا۔ ان معنوں میں شفاعت تو ہماری ماں ہوئی، وہ ماں کبھی جائے گی بچہ جنت میں جائے، جائے گی۔ شفاعت کیا ہے حضور کی؟ دلہن۔ حضور سجدے میں اجابت، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، سر اٹھائیے، سوال کیجیے، شفاعت کیجیے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ، دعا بڑی بڑی ناز کے ساتھ، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اور دعا جب پلٹی مقبول ہو کے لوٹی تو کیا تھا؟ شفاعت کیجئے، سوال کیجئے پورا ہو، شفاعت کیجئے۔ یہ دعا جب مقبول ہو کے نکلی تو کیسے نکلی؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، ارے دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق ہو پہلی بار نہیں کئی بار کہہ چکا ہوں، عشق الگ ہے، محبت الگ ہے۔ عشق الگ ہے، بننا کیا ہے ہمیں؟ کیا بننا ہے بھائی؟ محبت تو سب کرتے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو حضور سے محبت نہیں کرتا۔ کسی کی داڑھی نہ ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے محبت نہیں کرتے۔ محبت الگ چیز ہے، عشق الگ چیز ہے۔ محبت میں جب شدت آ جائے نا تو پھر یہ عشق کی طرف بڑھتی ہے۔ اللہ ہمیں عاشق بنائے، عاشق بنیں گے تو داڑھی جائے گی، داڑھی بوڑھی بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ سنیے اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے، عشق ہو تو اعلیٰ حضرت پل صراط کی باریکی، باریکی کسی ہے؟ بال سے زیادہ باریک۔ یہ سمجھانے کے لیے اور کیا مثال بتاتے ہیں؟ بال سے بھی زیادہ باریک، اور دھار تلوار سے زیادہ تیز، اور ہے کدھر؟ جہنم کے اوپر، اور مجرم کٹ کے گر رہے ہوں گے۔ وہ جگہ جگہ بیچ میں آکڑے بنے ہوں گے جو مجرموں کو تھان تھان کر پکڑ کر پھینکیں گے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ یہ ایسا خطرناک پل، عاشق کو پوچھو تو کہتے کوئی مت نہیں، ایک ہی گل ہے، اسی تے پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز میں، ہم تو پاؤں ٹھوک ٹھوک کر رقص کرتے کرتے وجد جاتے ہیں۔ ایسے پل پر امام کہتے ہیں پائے کوبا
پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر واجد لاتے جائیں گے. یہ ہوتے ہیں عاشق. رضا پل بہت باریک ہے، کوئی گل نہیں. اور بہت تیز ہے، کوئی گل نہیں. کچھ تو سوچ. اور رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے. اے رضا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیوں کہ رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کریری نہ آہو کو قید دیکھ سکے کہ رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. کہ رب سلم صدائے محمد صلی اللہ. یا اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنا دے. یا اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنا دے. ایسا عاشق بنا دے پروردگار کہ جیسا تجھے پسند ہے. آمین. اعلیٰ حضرت کا ایک اور کلام جو کہ ایسی نعت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت قبلہ مفتی قاضی القضا مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نعت اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے. یقین کریں گے اعلیٰ حضرت کلام لکھا ہے، کمال ہی لکھا ہے، کمال ہی لکھا ہے. اور یہ پروپر نعت ہے. کیا ہے یہ پروپر نعت؟ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. اے چنین و چنا کیا کہوں، کیا کہوں، کیا چنی کہوں، چنا کہوں، تھک جاؤں گا. ایک گل کرنی ہے، بن دو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جانا 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 قربان جانے جانا جانا تیرے قربان جانے جانے جانے. وہ کنز نگاہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کنز کہتے ہیں خزانے کو، نگاہ کہتے ہیں چھپے ہوئے کو. وہ کنز نگاہ یہ نور پیشان، وہ کن سے آیا یہ بزم فضا. اس نے فرمایا کن ہو جا فیکون. فارسی میں کہیں گے فکاں. کیا کہیں گے؟ فکاں. اللہ نے کہا کن فکاں. وہ چھپا ہوا خزانہ، ہر شے جو بنی سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. پھر اس نور سے جس جو بنا اس نور سے بنا. وجہ ہے تخلیق کائنات. یہ روایت مشہور بڑی ہے جو یہ حضرت پیش کر رہے ہیں، لیکن اس پر کلام ہے محدثین کا، اور وہ کہتے ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں. تو وہ شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے یہ روایت. تو اس کو روایتاً معتبر نہیں مانتے، کشفاً معتبر مانتے. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں. اچھا ماننے والے کو دلیل کی ضرورت دکھائیں. ماننے والا دلیل سے نہیں مانگتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جگہ پر ایک رسالے میں کہ آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا. کس نے؟ آنکھوں والوں نے دیکھا. آنکھیں نا تو دیکھا نا.
آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا اور ماننے والوں نے سن کر مانا. ہمارے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں تو سن لیتے ہیں. تو کون ہے؟ ایک ہے آنکھ والا، ایک ہے ماننے والا. آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا، ماننے والوں نے سن کر مانا. حرمان نشانہ وہ جسے یہ ملانا، وہ ہم تو ماننے والے ہیں. جو بنا حضور کے نور سے بنا. جو بنا سنو، وہ کنز نگاہ یہ نور پیشان جینا، یہ سارا ساما سارے بچ ہے جانے جانا تیرے قربان، جانے جانا. مہینہ کون سا؟ مہینہ کون سا؟ ہائے ہائے تھکے تھے رو غلامی کا وانو چھٹا دامن کا گاؤں پگلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ میں حسرت کے بل بنے تھے. روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبو کا پھوٹا. خرد کے جنگل میں پھول چمکا، جگر جگر پیڑ جر لگے تھے. جلوں میں جو مرد عقل اڑے تھے. عقل اڑنے کو موجی کہ میں دیکھوں، میں ذرا سوچوں، میں ذرا لگاؤں دماغ، کہاں گئے؟ تو جیلوں میں جو مرغے عقل اڑے تھے، عجب برے ہموں گرتے پڑتے، اسی طرح ہی پر رہے تھے. تھک کر چڑھا تھا دم سے ورا گئے. ہو گئی عقل کی بات. فکر کہتی ہے میں ٹرائی کروں، عقل تو گر گئی. اب سوچ فکر کہتی ہے ذرا میں بھی ٹرائی ماروں. کبھی تھے مرغان وگن کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم پر اٹھائی. سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے. یعنی عقل تو عاجز آ گئی. اب فکر کہتی ہے میں ذرا ٹرائی کروں. وہ ابھی ٹرائی کرنے کی کوشش ہی کی کہ ایسی ٹھوکر کھائی نا سینے کی کہ اب اسے اندیشہ ہوا کہ اب میں مزید پڑھوں گا نا یا مزید کچھ سوچوں گا نا تو خون کی الٹی نہ ہو جائے، کہ خون کی قے نہ ہو جائے. کبھی تھے مرغان وگن پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم پر اٹھائی. سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے. نہ روغانی نہ عرش بری نہ لوہے مبین، کوئی بھی کہیں بھی کہیں بھی کہیں بھی کہیں بھی کہاں ہے حضور؟ کہاں ہے حضور؟ کہاں ہے؟ کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا. کس پس میں ہے جلوہ یکتائی دوست. اب کوئی خبر ہی نہیں کہ ہے کہاں تو خبر کیا دے. نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین. کہو لوح مبین، کہو لوح مبین. کیا مطلب؟ لوح مبین کا مطلب کیا ہے؟ چلو لوح محفوظ کو بتاؤ. لوح محفوظ کو بتا دو. کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ نام ہی سمجھ لو. مبین کھلا ہوا اور محفوظ ہر ایک کے لیے نہیں. مبین ہے. قیامت تک جو ہونے والا تھا نا اللہ نے لکھ دیا. تو کیا اللہ بھول جاتا معاذ اللہ اس لیے لکھا؟ اللہ کو کیا حاجت تھی لکھنے کی؟ اللہ کا لکھنا ایسا نہیں جسے ہم لکھتے ہیں. اللہ اس لکھنے سے پاک ہے. اللہ نے جو ہونے والا تھا وہ لکھ دیا. تو لکھا کیوں؟ کوئی اللہ کو بھولنا تھا معاذ اللہ، اور لکھا بھی مبین. اللہ نے اس لیے لکھا نا کہ کوئی تو ہوں گے نا آنے والے، ایسے تو ہوں گے نا کچھ، وہ پڑھے. کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے میں ہوں اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. تو مبین سے مطلب ظاہر ہے نا. اللہ کے ایسے ولی ہوتے ہیں، ایسے اولیاء ہوتے ہیں جن کی نظریں ہوتی ہیں مبین کی. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا
کچھ ایسے ہوتے ہیں نا ان کو تو یہ اختیار بھی ہوتا ہے، جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے. غوث اعظم وہ کہتے ہیں نا کہ بہت کمی ہوتے ہیں ایسے، وہ مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں. مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں. ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا. غوث اعظم کی شان. تو وہاں تو کچھ بھی نہیں. کیسے نہ روگانی نہ عرش بری نہ لوگ مبی کوئی بھی کہیں او خبر کیا کہا کیا سنا زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن وہاں جو کرنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، خبر ہی نہیں. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. تیرے قربان جانے جانا یہ تور سنا ہے نا جہاں اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا. موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی. کوہ طور کدھر ہے؟ مکان میں. کدھر ہے کہو نا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ. وہ زندہ ہے، نہ صلیب چڑھائے گا نہ قتل کیے گا. کہاں ہے؟ آسمانوں پہ. کہاں ہے؟ آسمان کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ ڈرو مت کرو. مکان. اچھا مکان میں ہے نا، تو مکان میں دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہے آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے. یہ جہاد جو ہے نا یہ مکان میں. اب سنیے گا اس شعر کو اعلیٰ درجے. امام کہتے ہیں یہ طور کجا سپہر آسمان سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا. تو کسے ملے گھاٹ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا. ہرا جو مثل نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے. یہ طور سپہر تو کیا اور شیولا بھی دور رہا. جہد سے برا جہد سے برا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى جهد سے ورا رسال سیلا یہ رفعت جہد سے ورا ہے جہد سے ورا. لوگ سوچتے ہیں یہ کیسے ہوا کیسے گئے کہاں گئے کدھر اترے. امام کہتے ہیں یہ بات تو بات کی ہے پہلے یہ بتا کمان ان کا کہ جھوٹے نقلوں تم اول آخر کے پھر میں ہو. ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. پہلے یہ بتاؤ نا بھائی. جیومیٹری کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا بنائے ہوئے کمپاس ایک نقطہ ہوتا ہے رکھتے ہیں درمیان میں پھر یوں گھماتے ہیں یوں گھمائیں یا یوں گھمائیں. اچھا دائرہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوا نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا یہاں سے شروع ہوا یا یہاں سے شروع ہوا. یہ کہہ سکتے ہیں جب تک کمپلیٹ نہیں ہوا. جیسے ہی کمپلیٹ ہو گیا اب کوئی بتائے کہاں سے شروع ہوا, کوئی بتائے ابتدا کہاں سے انتہا کدھر ہے. پہلے کہ یہ تو پہلے بتا تو ادھر کی بات کرتا ہے. ہوا نا آخر کے ایک بجرا تو مجھے بہر ہوں میں ابھرا. سن لو دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے. تو کسے ملے گھاٹ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا بھرا جو مثل نظر ترارا جسٹ لگانا مثل نظر
سمجھو گے؟ سمجھاؤں؟ مثل نظر. چلو بڑا آسانی سے بس جاتا ہوں. اپنی اپنی انگلی کو یوں کرو بالکل آنکھوں کے سامنے. یہ انگلی کا پورا ہے. اب آپ نے مجھے نہیں دیکھنا, اس کو دیکھنا, بس اس کو دیکھتے رہو. ٹھیک ہے؟ آپ جب اس کو دیکھ رہے ہو نا تو میں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے؟ دیکھو دیکھو جب تک میں نہ کہوں. اوپر دیکھو یوں ایسے, ادھر ادھر ایسے, تاکہ پیچھے بھی نظارہ بھی ہو نا آپ کو. اب جب مجھے اس انگلی کو دیکھ رہے ہیں نا آپ اپنی اس کو, تو آپ کو آگے کی جو نظر ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا. لیکن آپ نے جیسے چاہا کہ میں اس کو دیکھوں, دیکھیں مجھے دیکھیں, یہ ویژن کتنی دیر میں کلیئر ہوا؟ کسی سائنسدان نے ایسا کیمرہ بنایا کہ اتنی جلدی فوکس کر سکے؟ اب وہ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کسی سائنسدان نے ایسا کیمرہ بنایا کہ ایسی یوں مطلب یوں دیکھیے اور فوکس. جب ہم کسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں نا تو ہمارے لیے وہ کلیئر ہوتی ہے, آگے پیچھے کلیئر نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی ہم توجہ کرتے ہیں ادھر تو نظر کی اسپیڈ کتنی ہے؟ کسے ملے گھاٹ کا کنارہ, کدھر سے گزرا کہاں اتارا, بھرا جو مثل نظر ترارا, وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے, یہ دور گزار سپاہ تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جہد سے وارا, رسال سیلا جہد سے وارا, ایشان میلا یہ رفعت شان تمہارے لیے جہد سے وارا, ایشان میلا یہ رفعت شان تمہارے لیے بج ہے تخلیق سج ہے تخلیق کائنات. اسی لیے امام نے کہا کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, وہ گواہ سے گزرے گزرنے والے, پڑے ہیں یا خود جہد کو ڈالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے جہد سے وارا, رسال میلا یہ رفعت شان تمہارے لیے, یہ رفعت شان تمہارے لیے. اب میں آپ کو عشق بھرا مکالمہ سناتا ہوں. زمین ہے عشق بھرا مکالمہ سناؤں؟ عشق بھرا مکالمہ سنو. آسمانوں نے, سدرا نے, عرش نے کبھی کی ہوگی یار؟ اے اللہ زمین کے نصیب تو کیسے ہیں دیکھ, یہ تو بارہا تیرے محبوب کے قدموں کو چوم رہی ہے. اللہ یا اللہ کیا نصیب ہے زمین کے مولا, کبھی ہمیں بھی شہادت دے دے, کبھی ہمیں بھی شہادت دے دے کہ تیرے محبوب قدموں کو ہم بھی چومیں. تھے امید سے ایک دن آئیں گے, اور بالکل ان کو یقین تھا کہ ایک دن کرم ہوگا. تو وہ رب کریم ہے نا, رحیم ہے, وہ رحمان ہے, وہ ضرور کرم کرے گا. تھے بالکل تیار, اسٹینڈ بائی. کیا تھے؟ سمجھ میں یہ بات بھائی, اسٹینڈ بائی کسے کہتے ہیں یار؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, اسٹینڈ بائی جنریٹر کس بولتے ہیں؟ اس کو اسٹینڈ بائی کیوں بولتے ہیں؟ جیسے ہی لائٹ گئی, جس میں آپ سیٹ کر دو 5 سیکنڈ, 10 سیکنڈ, 6 سیکنڈ, 3 سیکنڈ, ایسے لائٹ گئی یعنی انتظام ہوتا ہے فوراً, اسٹینڈ بائی. اب یہ سارے تھے اسٹینڈ بائی کہ کبھی بھی خبر آ سکتی ہے کہ حضور آ رہے ہیں. اب سب اسٹینڈ بائی ہیں. ایسا نماز تو ادا کرتے نا ہم لوگ, سب نماز پڑھتے نا, نہیں پڑھتے تو پڑھنا ہے انشاءاللہ. 5 یہ سن لیجیے گا. حضور نے وہاں جا کے عرض کی تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات. ادھر سے تھی نظر شاہ نماز, حضور کی طرف سے کیا تھی, اور ادھر سے انعام خسروی میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام اور رحمت کے ہار گند کر گلوئے پرنور میں پڑے تھے. نماز مومن کی, نماز نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, یہ بات سن لو. نماز یہ آج طے کر کے جائیں انشاءاللہ, نماز نہیں چھوڑی. اب سنو, اسٹینڈ بائی. ہم سب نماز ادا کرتے تو سب سے پہلے کون سا رکن ہوتا ہے؟ قیام. کیا ہوتا ہے؟
پھر اس کے بعد جھکتے ہیں کس میں؟ پھر اس کے بعد گرتے ہیں سجدے میں. قیام رکوع قیام رکوع. یہ سجدہ جو ہے نا فرض لذاتی ہی ہے. رکوع اور قیام فرض لغیری ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی الگ بحث ہے, یہاں بتانے کا کوئی حاصل نہیں. اللہ نہ کرے کوئی معذور نہیں کہ اس کو سمجھائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک الگ ڈیٹیل ہے. تو پہلے کیا ہے قیام, پھر کیا ہے رکوع, پھر کیا ہے سجدہ. اب سنیے جیسے ہی خبر پہنچی حضور آ گئے, صدا بلند ہوئی, تو پھر کیا ہوا؟ بفور صدا سمائے بدا, صدا بلند ہوئی جو فوراً بفور صدا سمائے بدا, یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا. سب لگ گئے شکرانے میں. آج تمنا پوری ہوئی. بفور صدا سمائے بدا, یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا, اور صفوف سما نے سجدہ کیا, ہوئی جو اذان تمہارے لیے. صفوف سما نے سجدہ کیا, ہوئی جو اذان تمہارے لیے. وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا. اور سنو گے یہ تو کلام میں کہوں تو پورا پڑھ دوں, لیکن پھر اور کلام نہیں ہوگا. پھر نہیں کہنا یہ نہیں پڑھا. چلو یار رعایت کرتا ہوں تمہاری, ٹھیک ہے, پھر کبھی صحیح. لیکن مجھے بتاؤ, اللہ کا شکر ہے ہم لوگ حضور کی یادوں میں ہیں, اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں, اور کرم حضور کے امتی, اور رہے نصیب کے اہل محبت. اس وقت بھی حضور کا ذکر. مجھے بتاؤ ماں کے پیٹ میں کوئی دعا مانگی تھی کیا؟ کسی کو یاد پڑتا ہے کہ ہم نے کبھی, یا چلو یہ بتاؤ کسی کو الستو بربکم کی صدا یاد ہے؟ وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں, وہ اور ہی ہوتے ہیں جن کو یاد ہوتی ہے. اب اس میں جاؤں گا لمبی ہو جائے گی کہ کون ہوتے ہیں. الستو بربکم کی صدا کس کو یاد ہوتی ہے؟ اس میں جاؤں گا تو لمبی ہو جائے گی, سکپ کرو. ٹھیک ہے, ہم کو یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے کبھی کوئی ایسی دعا کی ہو کہ ماں کے پیٹ میں کہ ہمیں یہ ملے, ہم ایسے ہوں, مسلمان ہوں, سنی ہوں, صحیح عقیدہ ہوں, حضور کے صحابہ سے مدد کرنے والے ہوں, حضور کے اہل بیت سے پیار کرنے والے ہوں, ولیوں کے چاہنے والے ہوں, حضور کی نعت خوانی کرنے والے ہوں. یہ ملا کیسے؟ اب سنو آدھا کہتے ہیں عطائے عرب, اکائی دائے سکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب. یہ وہ والا عرب ہے, عین والا نہیں, الف والا. کوئی گن سکتا ہے عطائیں حضور کی؟ اور عطائیں بھی کیسی؟ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب. مانگا بھی نہیں. اعلی حضرت کہتے ہیں کہ بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں. یعنی کہ حضور نے اتنی نعمتیں دی کہ ہم اس میں غرق ہو چکے ہیں. کیا ہو چکے ہیں؟ غرق ہو چکے ہیں نعمتوں میں. وہ مانگا بھی نہیں. بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں, تو مانگے سے جو ملے. ابھی مانگا نہیں اور یہ مانگیں گے تو امام کہتے ہیں مانگے سے جو ملے. کسے فہم اس قدر کی ہے؟ کوئی سمجھ سکتا اس کی قدر کو کہ وہ کیا ہوگا؟ ابھی مانگا نہیں. عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب. کیوں؟ ہم نے غسل خواب کے پر ہیں. ہمارے اندر کیا کوالٹی ہے کہ ہم کو یہ چیز مل رہی ہے کوئی کوالٹی؟
سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیوں عطائے عرب جلائے کرب فیوزیں عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے یہ رحمت رب ہے کس کا جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا قسم خدا کی قسم بدلے نہ خواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے مکتب پڑھ یقین کریں گے یہ نکلنے کا یہ چیز ایسی ہے نا ایسا نکلنا آسان نہیں ہوتا ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کلام کو اعلیٰ حضرت میں کہتا ہوں بدلے نہ خواستہ پڑھتا ہوں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے صبا وہ چلے صبا وہ چلے صبا وہ چلے صبا چلتی ہے تو پھول کھلتے ہیں کلیاں چٹکتی ہیں تو پھول کھلتے ہیں یہ کون سی صبا کی بات کر رہے ہیں یہ کون سے پھول کی بات کر رہے ہیں چلیں لمبی ہو جائے گی اس کو اسکپ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے اور لیوا کے تلے سنا میں بھولے لیوا کے تلے سنا میں بھولے رضا کی زبان ہمارے لیے لیوا کے تلے سنا میں بھولے رضا کی زبان ہمارے لیے ربک مقاما محمودا قریب ہے محبوب قریب ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری سارے اولین آخرین سارے تیری سنا کریں گے آج نہیں مانتے ہو قرآن پڑھو اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے تیری سنا کریں گے وہ کھڑا بھی کرے گا ایسے مقام پر مقام محمود اور مقام محمود کو حضور کریں گے کیا حضور اللہ کی حمد بیان کریں گے اور حمد کون سی حمد بھی وہ آقا فرماتے ہیں مجھے اس وقت القا ہوگی وہ کلمات مجھے القا ہوں گے تو حال عادت نے ساری زندگی نعتیں لکھی پڑھی امام کہتے ہیں کہ کاش مجھے بھی مجھ پر بھی کرم ہو جاتا اس وقت کرم ہو جائے کہ جب حضور مقام محمود پر ہو تو اللہ مجھ پر بھی کرم فرمائے کچھ ایسے پھول عطا فرمائے کہ میں حضور کو دیکھوں اور سلیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان ہمارے لیے سلیوا کے تلے سنا میں کھولے ہماری زبان ہمارے لیے رضا کی زبان ہو سکتا ہے اللہ کوئی لکھ کے رکھا ہو ہمیں نہ دیا ہو وہ تو ادھر ہی پڑھوں گا بس ہو سکتا ہے نہیں سکتا اللہ نے اندر رکھا ہو کہ ادھر مجھے پڑھنا میں کسی کو کیوں دوں اور میں ہی سنانا ہے بس لیواؤ کے تلے سنا میں بھولے رضا کی زبان ہمارے لیے آئے ہماری زبان ہمارے لیے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اس وقت دیکھ کر اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی ایسے پڑھ دیا جیسے میں سرکار ہے ویسا نہیں کوئی ویسا نہیں ہے نہیں شامل نہیں ہے لیکن میں اتنا پڑھ گیا ہوں کہ اس میں دو تین کلام تو مجھے چھوڑنے ہی پڑے جی پورا مجھے پڑھتے پڑھتے ہو گیا 1.25 گھنٹہ کتنا وہ سمجھ پڑی نہیں پڑی نا یہ تو ذکر ہے
یہ تو ذکر ہے. اس ذکر میں وقت سمجھنی پڑی. اے کاش نزا کے وقت حضور کا جلوہ نصیب ہو جائے. پھر موت اپنا کام کرے, کرتے رہے. تو اپنا کام کر, اپنا کام کر, دید ہوتی رہے, دم نکلتا رہے. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. پیر میرے علی شاہ صاحب کیا خوب کہتے ہیں, اے صورت شالا پیش صورت شالا پیش لے وقت وقت روزے حشر وقت وقت روزے حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر چل. قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر. سب کھوٹیاں تھی سب کھریاں اجلا لایا کیوں جڑیاں اجلا لایا کیوں جڑیاں. اج سکھ مصرا دی ودھیری, اج سکھ مصرا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھسیری کیوں دلڑی اداس گھسیری کیوں دلڑی اداس گھسیری نونو بچ شوق چنگیری نونو بچ شوق چنگیری. ارے عشق کی آگ لگا کے تو دیکھ, تمہیں کیا پتا عشق کی آگ کیا ہے. جس کی لگی ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے نونو بچ شوق چنگیری اجلا لایا کیوں جڑیاں اجلا لایا کیوں جڑیاں اجلا لایا کیوں جڑیاں اجلا لایا کیوں جڑیاں. مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی. دیکھو دونوں اعلیٰ حضرت بھی اور پیر میرے علی شاہ صاحب بھی, یہ دونوں ایک وقت میں ہم عصر تھے. کیا تھے؟ ہم عصر, یعنی کہ ایک ہی وقت ان کو ملا. ان کے درمیان خط و کتابت بھی ہوئی. وہ بھی عاشق تو یہ بھی عاشق. اب سوچ کیسی مل رہی ہے؟ سوچ دیکھیں, یہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اک مستانی ہے, مخمور اخین مد بھریاں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ ایسا لگتا ہے حضور کے چودھری کا چاند جو ہے نا وہ آپ کے رخسار سے طلوع ہوتا ہے. حضور آپ کے رخسار سے طلوع ہوتا ہے. لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلْ خَطْ حَالَائے مَا ذُوالْفَبْرِ أَجَلْ فَتْ حَالَائے مَا ذُوالْفَبْرِ أَجَلْ. کالی کالی گھڑائیں آئی ہوں, کالی کالی گھڑائیں آئی ہوں اور چاند پہ پڑ جائے نا حالا تو پھر بڑے کہتے ہیں ہن ہونی ہے. نہیں تو ہن دے بارش ہونی ہے. کالی گھٹائیں ہوں اور چاند کے گرد حالا پڑ جائے تو کہتے ہیں اب بارش ہوگی. سنو, لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلْ خَطْ حَالَائے مَا. حضور کا خط مبارک قدرتی تھا. ہم تو نائیوں کے پاس جاتے ہیں کہ ویسے کر اس کو, او یار آج غلط کر دیا, آج اس یہاں سے اتار دیا, آج یہاں سے کوڑا چاہ دیا. نہیں لڑتے نہیں. کی کہتا ہے کہ یار طریقہ آرام نال کر, ذرا خط غلط ہو جائے تو طبیعت بگڑ جاتی ہے. جس نے کیا کیا میرے آقا کا خط مبارک قدرتی خط. لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلْ خَطْ حَالَائے مَا ذُوالْفَبْرِ أَجَلْ خط حالائے ما ذوالفبر أجل. تورے چندن چندر پرو کنڈل کنڈل دائرہ تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرل بھر ساجا اجلنا. مکھ چند بدر شاشانی ہے,
اور متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، تے کالی زلف تے اقدستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں اجل لایا کیوں چڑی، اج لایا کیوں چڑی۔ ایسے یہ اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر اعلیٰ حضرت نے فتاوی شریف میں ذکر کے متعلق کچھ بات لکھی ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب بندہ کامل کلمے کا ذکر کرے، کامل کلمہ کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے اندر ذکر کرنے والا ذاکر اس کو چاہیے یہ ہے کہ حضور کا تصور کرے۔ کس کا؟ اب یہ ہر ایک سے تو ہو نہیں سکتا، تو کہتا اگر حضور کا تذکرہ مطلب یہ تصور نہیں کر سکتا تو کم از کم حضور کے مزار کا تصور کر لے، اور پڑھتے پڑھتے ہر بار اشارہ کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آگے اور بھی بڑی باتیں لکھی ہیں جو یہاں میں پیش نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ لوگ سمجھیں گے نہیں، اس لیے ہر بات بتانا ضروری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے تصور کی بات کہاں کر رہے ہیں اعلیٰ کہ اگر حضور کا تصور نہیں کر سکتے تو کم سے کم حضور کے مزار پاک کا تصور کر لے، اور تصور کر کے اشارہ کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول، پڑھو نا اس کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ احادیث کریمہ میں حضور کا حلیہ شریف ذکر کیا گیا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے ابرو کیسے تھے، آپ کی مژگان پلکیں کیسی تھیں، بینی مبارک کیسی تھی، آپ کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، دانت مبارک کیسے تھے، آپ کے زلفیں کیسی تھی، آپ کی ریش مبارک کیسی تھی، آپ کے گوش اقدس کیسے تھے، حضور کی پیشانی کیسی تھی، مانگ کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی، سینہ کیسا تھا، پیٹ مبارک کیسا تھا، حضور کے شانے کیسے تھے، حضور کے بازو کیسے تھے، حضور کی انگلیاں کیسی تھی، حضور کے ناخن کیسے تھے، ہر شے یہ موجود ہے۔ اب بندہ پڑھتے 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 جب محبت بڑھتی ہے نا تو تصور قائم ہو جاتا ہے، پھر ایک خیالی تصویر بن جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھا ہے وہی کر لے، اگر وہ نہ ہو تو پھر روزہ۔ میں نے کہا نا کئی باتیں میں بتا نہیں رہا۔ اب سنیے روایتوں میں جو آیا نا میرے محبوب کی جو مبارک مژگان مبارک، یہ بات بتانے سے پہلے میں ایک اور بات بتاؤں۔ بھائی آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے عزیز کے یہاں کوئی آنکھ کا آپریشن ہوا ہوگا، جب آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ یہ پلکیں نا وہ کاٹ دیتا ہے، پلکیں کاٹ دیتا ہے، اور پھر اس کا آپریشن ہوتا ہے۔ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ بال بال کہیں چیزیں ہوتی ہیں، تو جس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہو نا میجر آپریشن، تو اس کی آنکھیں دیکھیے گا بغیر پلکوں کے ایسی بے رونق، تو یہ پلکیں جو نا پلکیں آنکھوں کا حسن ہے۔ عورتیں اکثر میک اپ کرتی ہیں نا تو ہوتی نہیں تو پھر نقل لگا لیتی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آئی لائی کیا بولتے ہیں؟ اب جو بولتے ہیں یار ہم کو کیا، ہمیں کون سا لگانا ہے یار، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتی ہے وہ لگاتی ہیں نا پلکیں تاکہ آنکھیں اچھی لگیں۔ تو پلکوں کا جو کام ہے نا وہ ہے آنکھوں کو حسن دینا۔ اب روایت میں آتا ہے کہ حضور کی مبارک پلکیں دراز پلکیں تھیں، اب حضور کی آنکھوں کا حسن جس طرح اٹھ گئی دم بے دم آ گیا اس نگاہ عنایت خلاف، اور حضور کے مبارک ابرو وہ کمان کی طرح گول، اور دور سے دیکھو تو لگے ملے ہوئے ہیں لیکن ملے ہوئے تھے نہیں، ایک رگ مبارک تھی دونوں ابرو کے درمیان۔ جب آپ جلال میں ہوتے نا تو وہ بھر کے سامنے آتا، ہاں حضور کو جلال بھی آتا تھا، یہ بات رکھیے گا، اور حضور کے غضب سے اللہ بچائے۔ ایک شخص تھا وہ حضور کے سامنے کھانا کھا رہا تھا تو الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو میرے آقا نے منع کیا ایسا نہ کر، سیدھے کہا تو میں استطاعت نہیں رکھتا، اس نے یوں کہا، تو آقا نے کہا تو استطاعت نہیں رکھے گا۔ پوری زندگی اس نے سیدھا سے کھانا نہیں کھا سکتا، تکبر تھا، تو حضور نے کئی مقام پر غضب فرمایا، تو اعلیٰ کہتے ہیں نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت کا جلوہ والا،
نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، اور غضب سے ان کے خدا بچا۔ جلال باری تاب میں حضور کا غضب بھی تھا جب جہاں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اس عالم میں ہوتے تو آپ کی درجہ مبارک یہاں سے ابھرتی، تو دور سے لگتا ملے ہوئے تھے نہیں، کمان کی طرح۔ اور حضور کے دانت مبارک جیسے موتی کیا ہیں، موتی کیا ہیں، در عدن کیا ہے، اور حضور کے لبہائے مبارکہ، ان کی لالی جیسے ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ، ہاں ہاں علامہ جانی کہتے ہیں ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ، بدل گفت حقا کہ چے خوش کندہ عقیق یمنی راہ۔ یہ یمن کے عقیق، یہ حضور کا مبارک بھلیا۔ آہا پیر صاحب کہتے ہیں کہ دو ابرو قاسم مثال جسن جے تینوں کے میزادے تیر چھوٹن، جے تینوں کے میزادے تیر چھوٹن، لباں سرخاں کھا کے لالے یالے، لباں سرخاں کھا کے لالے یالے، دند موتی دیا ہلڑیاں اجنا لایا، اجنا لایا، وادی ہمراہ میں حضور کی زیارت ہوئی تھی، اور میرے آقا نے اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے کہا تھا یا بنیا۔ قرآن میں آپ کو جگہ جگہ یہ ملے گی، کئی جگہ یا بنیا۔ یہ بنیا نا، یہ تصغیر کیا ہے؟ تصغیر تین طرح کی ہوتی ہے، ایک تو حقیر کرنے کے لیے، حقارت کے لیے، ایک ہوتا ہے تحقیر کے لیے، ایک ہوتا ہے پیار والی تصغیر، جیسے حسن کی تصغیر حسین، سمجھے؟ یہ پیار والی تصغیر ہے۔ اس طرح بنیا کیا ہے؟ یہ تصغیر ہے، اس کا مطلب ہوگا اے میرے پیارے بیٹے۔ کیا مطلب ہوگا؟ اے میرے پیارے بیٹے۔ تو حضور نے بڑے کلام فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جلوہ بھی دکھایا۔ اب جب پہنچ گئے نا وادی ہمراہ سے، جب پہنچے نا مدینہ منورہ، تو حضور کا جلوہ یاد آ گیا۔ اب بے چین ہو گیا، جیسے کہ بترا دی ودیری ہے، کیوں کتلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں بچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑی۔ پھر حضور کے بارے میں عرض کرتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں کہ حجرے تھی مسجد آوڑھا، نوری جھات دے کارن سارے سکن، نوری جھات دے کارن سارے سکن۔ دیکھو نا حضور، دو جگ اکھیاں راہدہ فرش کرن، دو جگ اکھیاں راہدہ فرش کرن، اے سب انسو ملک ہورا پریاں جلنا لایا کیوں جھڑی۔ اللہ کی بارگاہ کا ایسی ہے کہ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ مانگنے والا میرا علی ہو، پیر گولڑا کا ہو تو، اور ہو بھی آل نبی اولاد علی۔ دیکھو آل نبی اولاد علی، اللہ اللہ اللہ۔ میں کیا میں بولتے بولتے نا میں اپنے کو روک دیتا ہوں۔ آل نبی اولاد علی، وہ جب گئے اور عرض کی حضور حجرے سے تشریف لائیے نا، حضور آئیے نا۔ میرے آقا تشریف لے آئے، لیکن آئے اس شان سے کہ ابھی چہرہ مبارکہ دکھایا نہیں، اور حضور کے چہرہ پاک پہ برد یمانی رکھی ہوئی ہے، چادر۔ اب جب دیکھا کہ حضور آ گئے، عرض قبول ہوئی، حضور آ گئے، تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ مختوں مختت برد یمانی، ہن آ گئے نا سرکار تے ہن چادر بیٹا ہو نا، من بھاوری جھلک دکھاؤ ذرا۔ حضور نے یہ بھی قبول کیا، چادر ہٹائی، دکھایا جھلک۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ کیا کرم نوازی ہے، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشری آنا جائے کیوں، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہی ہے۔
لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، پہلے عرض کی حضور آ جائیے، آ گئے، پھر عرض کی حضور چادر ہٹائیے تو وہ بھی ہٹ گئی، تو پھر کہتے ہیں او مٹھیاں گلی الاؤ وہ گلا بھی کرو نا حضور، جو ہمرا دی سن کریا، جو ہمرا بتا رہا ہے یہ شعر کہ حضور کو کتنا پیار آیا ہوگا کہ میرا شہزادہ آیا ہوا ہے. کبھی کہتا ہے کہ تشریف لے آئیں، جب آ جاتا ہوں تو کہتے ہیں پردہ ہٹائیں، جب پردہ ہٹاتا ہوں تو کہتے ہیں باتیں بھی کریں. تو حضور کو کتنا پیار آیا ہوگا. حضور نے بڑا مسکرا کے دیکھا ہوگا، اور جب حضور مسکراتے تو حضور کے مبارک دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی. میرے آقا نے جب مسکرا کر دیکھا ہوگا تو پیر صاحب کہہ رہے ہوگا میں کہوں کیا، میرے پاس تو فعل تعجب کے سوا کچھ ہے نہیں. سبحان اللہ اور کون کہہ رہے ہیں؟ پیر میرے نشان. کیا جلوہ دکھا، کیا نظر آیا کہ پیر صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل ما احسن کا ما اکمل ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری سرا، کتھے مہر علی کتھے تیری ذرا. گستاخ آنکھی کتھے جاڑیاں چلنا. آج آج آیا کیوں جڑیاں جڑیاں جڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ گن کے دیتے نہیں، ایک ہم ہی ہیں جو گن کے پڑھتے ہیں. ہم گن کے پڑھے کیوں؟ ہمارا مقصد نعت خوانی کا کیا ہے؟ حاضری، ان کی نہ توجہ. ہمارا مقصد ہرگز نہیں کہ اتنے کلام گن کے پڑھیں. میں کہتا ہوں ایک مصرع بھی لگ گیا نہ کر، قسم سے بات بنے گی. وہاں تو یہی ہوتا ہے، ہاں وہاں تو وہی ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کیا بتاؤں، چپ کر بہرے لے اتجا نہیں بولن. کبھی کبھی دعا دیتا ہوں اللہ، یا اللہ ہم کو کبھی ایسا وہ وقت دکھا کہ جو چیزیں ہم سن رہے ہیں نا وہ ہمیں مشاہدہ ہو جائے. آمین آمین. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے بھائی. وہ کون سی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے؟ ہولوگرام. ہولوگرام کیا ہے؟ ہولوگرام اس میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں یہ نہیں ہوتا نا بچا، ایت گل ہے، ایت سمجھنا ہے. میں نے بیٹھ 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 بیٹھ. یہ ایک ٹیکنالوجی ہے ہولوگرام. اس کے اندر ایک مشین ہوتی ہے، اس میں سے شعائیں نکلتی ہیں، اور وہ ایسی شعائیں جو ہے نا وہ اس طرح نکلتی ہیں کہ جسے جس بندے کی وہ بنی ہو نا وہ بندہ سے کھڑا ہوا ہے، ادھر ہی کھڑا ہوا ہے، اور وہ لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، اس کو لگتا ہے وہیں پہ. حالانکہ ہوتا نہیں، ہوتا فزیکل نہیں ہوتا. کیا ہوتا؟ ٹیکنالوجی ہے. وہ آپ چاہیں ایک جگہ دیکھیں، 100 جگہ دیکھیں، 1000 دفعہ دیکھیں، 1000 جگہ دیکھیں، 1,00,000 جگہ دیکھیں، تو یہ ٹیکنالوجی ہے. کیا ہے؟
اس میں بندہ نہیں ہوتا. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں، فزیکل گئے، ایسے نہیں کہ ادھر ہی بیٹھے تھے، فزیکل گئے، کھانا بھی کھایا. کھانا جب کھایا ہوگا تو ظاہر ہے پانی بھی پیا ہوگا، ہاتھ بھی یوں کیے ہوں گے، اس سے ملاقات بھی کی ہوگی، اس کا یہ بھی کیا ہوگا. چل تمہاری ٹیکنالوجی کچھ نہیں، اللہ کے ولیوں کی طاقت تو دیکھو یار. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں تھا، اس سمجھ میں آ نہیں سکتا معاملہ سے آزم کا، سمجھ میں آ سکتا معاملہ سے آزم کا. اور فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا، فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں، نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں، نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں، نام لیوا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ارے دلیل کی کیا بات ہے، کوئی بغیر دلیل کے بھی مان یار. عشق کہاں دلیل مانگتا یار، ہر بات دلیل مانگنے والی نہیں ہوتی. یہ ہمارا حسن زن ہے. اللہ فرماتا میں بندے اور اس کے زن کے درمیان ہوں، جیسا میرے لیے زن قائم کرے میں اس کے لیے ویسا ہوں. تو ہمارا یہ زن ہے اللہ کی بارگاہ میں، زن نہیں یقین ہے. زن کے اوپر ہے یقین، اور زن قائم مقام ہے یقین کے. اور جب یقین آ گیا تو زن ختم ہے جی. یہ جو اسپیشلی جو پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، اس کے اندر یہ ذکر ہوتا ہے ظن غالب. اور ذرا علم بھی حاصل کرو میرے پیارے بھائیو، کب تک خالی ایسے کورے کورے رہو گے. علماء سے محبت کرو، سیکھو. اب دیکھیے جیسا ظن کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ میں اس کے لیے ویسا ہوں. تو اللہ کے کرم سے ہمیں ظن نہیں یقین ہے کہ جب ہم جائیں گے نا میشر میں تو غوث پاک وہاں بھی ہوں گے. اور غوث پاک کی شان ایسی ہے، عند اللہ، ان کا مقام ایسا ہے، عند اللہ ان کا مقام ایسا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں، قادریوں کو کہاں ہے قادری، وہ کتنے نے، وہ کہاں ہے قادری، وہ کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا. باقی پہنچ بتاؤں جتنی پتا ہے مجھے نہیں، جتنا غوث پاک نے بتایا. میری کیا ہوگا کہ مجھے بتاؤ. غوث پاک کو میں بنوں. غوث پاک کا تعارف غوث پاک نے خود کروایا بھائی، اور کوئی کروا نہیں سکتا. غوث پاک نام کیا ہے؟ وہ عبد القادر المشہور اسمی، جدی صاحب العلی کمالی. حضور اب پورا قصیدہ معراج کا قصیدہ غوث سے پڑھ لینا، تعارف ہے. یہ غوث پاک نے خود کروایا ہے. یہ غوث پاک نے خود کروایا ہے. حضور قدم کدھر ہے آپ کا؟ وقدام علی عنق الرجال. حضور مرید کیسے ہیں آپ کے؟ حضور آپ کے مرید کیسے ہیں؟ مرید ہند، مرید کیسے ہیں آپ کے؟ ہوا مرید ہند، نہیں وہ نہیں، دوسرا شعر ہے کہ
رجالی فی ہواجرہم سیامن، میرے جو رجال ہے نا وہ ایسے ہیں جو سخت گرمیوں میں بہت روزے رکھتے ہیں اور رات کو تارے بن کر چمکتے ہیں. یہ غوث پاک نے اپنا تعارف فرمایا. تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ غوث اعظم، اب یہ شعر پڑھنے سے پہلے میرے ذہن میں آیا تھا اور یہ پڑھتے پڑھتے نکل گیا، اور یہ پڑھتے پڑھتے توجہ اس لیے نکل گئی کہ شاید مذکور کو پا لیا، اس لیے ذکر سے توجہ ہٹ گئی. درود شریف پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ہاں، غوث پاک کی پہنچ. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن داروغہ جہنم حضرت مالک سے پوچھا، ہے مالک یہ بتا تیرے فہرست میں میرے کوئی مرید ہے؟ پہنچ تو دیکھو. آپ تو سمجھتے نہیں، ہوتا نہیں آتا. میں کبھی نہیں بولتا بولو سبحان اللہ، میں نہیں بولتا. بولنا تب آپ کی مرضی، میں کیوں بولوں آپ کو؟ آپ بولو. جس کے پاس بولنے کو کچھ نہ ہو تو وہ بولے. غوث پاک کی پہنچ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ داروغہ جہنم سے، حضرت مالک علیہ السلام سے. اے مالک بتا تیری لسٹ میں میرا کوئی مرید ہے؟ تو داروغہ جہنم کہتے ہیں میں نے چیک کر لیا، ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں ہے گا. اچھا آپ مجھے بتاؤ، ایک ہے داروغہ جہنم مالک، دوسرا کون ہے؟ داروغہ جنت رضوان. اگر جہنم کی لسٹ میں نہیں تو پھر کس کی لسٹ میں؟ آپ کو کہنے کی ضرورت تو نہیں نا یار. بھائی اس وقت دن نہیں ہے تو مجھے بولنا ضروری ہے رات ہے؟ دن نہیں ہے تو مطلب یہ نا کیا ہے؟ صبح نہیں تو مطلب کیا شام؟ بولنا ضروری ہے. مختصر کلام کرو نا، لمبی تو نہ کرو. تو مالک کی لسٹ میں نہیں تو پھر کس کی لسٹ میں؟ تو فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن کس کا. یہ بتائیے نا آپ کے نظروں کا عالم کیا ہے، آپ کے دیکھنے کا عالم کیا ہے؟ تو دوستو فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. کہتے ہیں میں اللہ کے تمام شعروں کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں اسے رائے کا دانہ. نظر میرے پیر، یہ نظر بڑے پیر کی، نظر میرے پیر میرے پیر کی. فرماتے ہیں میں ایسے دیکھتا ہوں. تو اس وقت غوث پاک اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ایک فیصلہ آباد ہے، فیصلہ آباد کے اندر ایک ایڈن گارڈن ہے، ایڈن گارڈن کے اندر ایک مسجد ہے. اس مسجد میں کتنے بیٹھے ہوئے اور کیا کر رہے ہیں اور مجھے پکار رہے ہیں. آؤ غوث پاک دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی پکارے ہیں کہ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے، بغداد والے پیر دیکھ لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے. اور مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ پیار سے کہہ رہے ہیں بلائیں چیر دینا کام کس کا؟ بلائیں چیر دینا کام کس کا؟ یا بٹا پیر ہر بلا جی، یا بٹا پیر ہر بلا جی، یا بٹا پیر ہر بلا جی، یا بٹا پیر ہر بلا چیر. بلائیں چیر دینا کام
کس کا غوث اعظم کا بلائیں چیر دینا کام کس کا غوث اعظم کا کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو رحمت میں رہتا ہو نا اس سے کبھی پنگا مت لینا، جو رحمت میں رہتا ہو نا اس سے کبھی پنگا نہ لینا، کیونکہ وہ رحمت میں رہتا ہے۔ بلکہ اگر سوچنا ہی ہونا تو یہ سوچنا کہ یار یہ رحمت میں رہتا کیسے ہے، اس کے پیچھے لگ جانا تو شاید کبھی تم بھی رحمت میں آ ہی جاؤ۔ بلائیں چیر دینا کام کس کا غوث اعظم کا جمیل قادری سو جاں سے وہ قربان مرشد پر کے بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ شریعت مطلقہ ہمیں یہ درس دیتی ہے اور یہ شریعت کو مطلوب ہے کہ غم کو نہ پالا جائے، غم کو دور کیا جائے، غم کو۔ اس سوگ کے جو مسائل ہیں اس میں صرف عورت کو کے لیے ایسا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے انتقال پر جو عدت ہے 4 ماہ 10 دن جو بھی ہے وہ اختیار کرے، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ کسی کو بھی سوگ منانا یہ جائز ہے۔ بلکہ صدر الشریعہ بارش ہے تو فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد اگر اطلاع مل جائے اور 3 دن کے بعد کوئی چاہے کہ میں جا کے تعزیت کر رہا ہوں تو یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ جائے گا تو اس کا حزن تازہ ہوگا، اس کا غم تازہ ہوگا۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ تو ہمیں شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ غم کو دور کرے، غم کو پال کے نہیں بیٹھنا، روتے نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ ایک تو بندہ ایسی یاد آ گئی اور آنسو آ گئی، یہ تو رحمت ہے، کیا یہ رحمت ہے۔ تو مجھ جیسے ناقص اور بھی ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں کلام، تو اگر نیت یہ ہے کہ میں اس لیے پڑھوں کہ لوگ روئیں، ماں کو یاد کر کے تو باپ کو یاد کر کے روئیں اور جناب مجھے بہت داد ملے، تو یہ جائز نہیں، تجدید حزن جائز نہیں ہے۔ ہاں تجدید حزن کی نیت نہ ہو اور ایسے ہی یاد کر لیا اور آنسو آ بھی گئے تو یہ تو رحمت ہے۔ کیا یہ جب میری عمر کوئی 10 سال کے قریب تھی، میرے والد صاحب کا سایہ مجھ سے اٹھ گیا، ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں، رمضان شریف کا مہینہ تھا، 12واں روزہ تھا، تو کافی اب تو سال ہو گئے، کافی سال 40-45 سال سے اوپر ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ تو باپ کا سایہ جو ہے نا وہ واقعی بڑا ہی، یوں کہتے ہیں بندہ بالکل نڈر رہتا، نڈر باپ ہے، اور باپ کا سایہ جب چلے جاتا ہے تو بندہ بیچارہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی دوست احباب میں جو والدین جن کے انتقال کر گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج کی یہ محفل بھی حاجی زمان عابد صاحب کے اور بالخصوص اور بالعموم تمام امت مرحومہ کے لیے اس سال کی نیت سے تھی، اللہ تمام کی بخشش فرمائے۔ چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے بابا، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے۔ قسمت نے کیا دولتیں پدری سے محروم، قسمت نے کیا شفقتیں پدری سے محروم، دولت کا ہے انبار مگر تیری
کمی ہے بابا دولت کا ہے مگر تیری کمی ہے میرے ابا جان وہ رمضان شریف میں چونکہ سحری اس وقت مہینہ تھا جولائی کا، تو جولائی میں چونکہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور دن بڑے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ 3 بجے قریب سحری کرتے تھے، 3 سوا 3 بجے قریب، اور 4 سوا 4 بجے قریب وقت ختم ہو جاتا کراچی میں، یہاں تو اور جلدی ہوگا۔ تو والد صاحب جو نا وہ سحری لے کے آ رہے تھے، میرے والد صاحب کے دوست نے روکا کہ تھوڑی دیر رک جا، میں اپنی گاڑی میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں یار، میرے بچے وغیرہ سحری کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے، ان کو میں سحری چاہیے، وہ میں سحری لے کے جانا ہے مجھے۔ تو وہ سحری لے کے آیا کرتے تھے، تو وہی ایک رات ایسا ہوا کہ وہ آ رہے تھے تو ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا 3 بجے کے قریب انتقال ہوا تھا، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ تو شعر ہے کہ رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے تو بالا، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے تو بالا، ہے سحری و افطار مگر تیری کمی ہے، سحری و افطار مگر تیری کمی ہے، بابا 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 سحری و افطار مگر تیری کمی ہے، سحری و افطار مگر تیری کمی ہے۔ کے لیے بات کھڑے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام،